اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ میں اس وقت موجود ہوں مرکز سید محمد بن امام علی الہادی علیہ السلام۔ آپ دیکھ رہے ہیں سامنے سرکار کی ذریعہ اقدس ہے، اور سرکار کی زیارت میں کچھ القاب ملتے ہیں، کچھ زیارت کے ایسے جملے ہیں کہ جن کے پیچھے پوری تاریخ کے واقعات جو ہے وہ موجود ہیں۔ مثلاً جب آپ کسی سرکار کی زیارت اٹھاتے ہیں تو اس میں جملہ ہے السلام علیکہ یا من آتاہ اللہ الدلائل الواضحات والبراہین الواضحات والمعجزات المشہورات۔ میرا سلام ہو اس پہ جسے اللہ نے واضح دلیلیں اور بہت ساری کرامتیں اور مشہور معجزات سے نوازا۔ اور اسی طرح پھر سرکار کی زیارت میں ایک جملہ ہے کہ میرا سلام ہو اس پہ کہ جو اپنے دشمنوں سے اور جھوٹی قسم کھانے والوں سے بہت جلد انتقام لیتے ہیں۔ اور یہ ان سارے جو سلام ہیں سرکار کے، ان سب کے پیچھے ایک تاریخی واقعات ہیں باقاعدہ۔ میں سب سے پہلے آپ کو سرکار کی تھوڑی تاریخ سے آگاہ کرنا چاہوں گا۔ سرکار کی ذریعہ اقدس کے اوپر بھی جو سب سے اوپر جو آپ کو اشعار کی صورت میں نظر آ رہا ہے، یہ سرکار کی ہسٹری لکھی ہوئی ہے۔ اس میں ملتا ہے کہ یہ مرکز ہے سید محمد کا، جو بیٹے ہیں امام علی نقی علیہ السلام کے، جو بڑے بھائی ہیں امام حسن عسکری کے، اور جو چچا ہیں سرکار قائم کے عجل اللہ فرجہ الشریف۔ سرکار کو ان کے والد امام علی نقی علیہ السلام بچپن میں مدینہ میں چھوڑ کے سامرا آ گئے تھے۔ سرکار اپنے پدر بزرگوار سے ملنے کے لیے سامرا آئے، اور جناب امام علی نقی علیہ السلام سے ملنے کے بعد سرکار واپس حجاز جا رہے تھے۔ یہاں سے سامرا شہر تقریباً قریب 30 کلومیٹر لگ بھگ بنتا ہے۔ تو جب یہاں بلد کے مقام پہ پہنچے تو دو روایتیں ہیں۔ پہلی روایت ہے کہ یہاں پہنچ کے سرکار بیمار ہو گئے، اس بیماری کی وجہ سے یہاں پہ سرکار کی وفات ہوئی۔ دوسری روایت ہے کہ جب سرکار کا یہاں سے گزر ہوا بلد شہر سے، تو بنی عباس کے کچھ ملعونوں نے سرکار کو اس مقام پہ زہر دیا، جس سے سید محمد کی شہادت ہوئی اس مقام پہ۔ آپ سید محمد کی عظمت کا اندازہ صرف اس فکرے سے، اس جملے سے لگائیے کہ جب بلد شہر میں سرکار کی شہادت ہوتی ہے تو سامرا سے امام معصوم امام حسن عسکری علیہ السلام نے اپنا گریبان چاک کیا اور ننگے پاؤں چلتے ہوئے سامرا سے بلد پہنچے، اور کسی نے اعتراض کر دیا کہ مولا بھائی کی شہادت کا اتنا غم کہ آپ نے گریبان چاک کر دیا۔ تو امام نے فرمایا کہ موسیٰ نے بھی اپنے بھائی ہارون کی وفات پہ اپنا گریبان چاک کیا تھا۔ سرکار کی بہت زیادہ عظمت تھی۔ آپ امام حسن عسکری سے بڑے بھائی تھے، اور جو شیعہ تھے امام علی نقی علیہ السلام کے زمانے میں، وہ یہ سمجھتے تھے کہ گویا امام علی نقی الہادی کے بعد جو ہونے والے امام ہیں وہ سید محمد ہیں۔ اس قدر سرکار کی جلالت، سرکار کی عظمت، سرکار کا رعب، سرکار کا تقوی، سرکار کی عبادت، یعنی مومنین یہ گمان کرتے تھے کہ گویا امام علی نقی الہادی کے بعد جو امام ہیں وہ سید محمد ہیں، جبکہ سید محمد کو پروردگار نے امام علی نقی علیہ السلام کی زندگی میں ہی سرکار کی شہادت سے 2 سال قبل جناب سید محمد کی شہادت ہے، تقریباً 252 ہجری کے قریب۔ ابھی ہم جہاں پہ کھڑے ہیں اس شہر کا مشہور نام ہے بلد۔ بلد شہر کے قریب سے ایک چھوٹی نہر گزرتی ہے، جو نہر آ رہی ہے دریائے دجلہ سے، اس کی نسبت سے اس نہر کو کہتے ہیں دجیل۔ تو دجیل نہر کی نسبت سے یہ جو علاقہ ہے، اس علاقے کا نام بھی دجیل ہے۔ سرکار کا ایک مشہور لقب ہے سبع الدجیل۔ سبع کہتے ہیں عربی زبان میں شیر کو، دجیل جو اس علاقے کا نام ہے، یعنی دجیل کا شیر۔ چلیں تھوڑا آپ کو مزید بتاتے چلوں کہ سرکار محمد کی کچھ مشابہتیں ہیں سرکار ابوالفضل العباس کے ساتھ، یعنی عباس امام زادے ہیں جبکہ امام نہیں، لیکن ان کی عظمت کا یہ عالم ہے کہ بعض ہمارے عرفاء کہتے ہیں کہ اگر کوئی 13واں امام ہوتا تو بعید نہیں کہ وہ ابوالفضل العباس ہوتا، اس قدر سرکار کی عظمت ہے۔
اسی طرح سید محمد اور مولا ابوالفضل العباس کا لقب ہے قاضی الحاجات، سید محمد کا لقب ہے قاضی الحاجات، مولا عباس کا ایک لقب ہے سبع القنطرہ، پل کا شیر، یہ لقب سرکار کو جنگ نہروان کے موقع پہ ملا تھا۔ اور اسی طرح سید محمد کا لقب ہے سبع الدجیل۔ مولا عباس کو سبع القنطرہ اس وقت کہا گیا مولا امیر المومنین نے ابوالفضل العباس کی ڈیوٹی لگائی تھی پل پہ، ان دریا کے اس پار خوارج کا لشکر تھا، اس پار امیر المومنین کا لشکر جرار تھا، تو امیر علیہ السلام نے اپنے سارے بیٹوں کی ڈیوٹیاں مختلف مقامات پہ لگائیں اور ابوالفضل العباس کو پل پہ معین کیا۔ اکیلے عباس کو مولا امیر المومنین نے پل پہ کھڑا کیا اور کہا عباس خوارج کا لشکر پل عبور کر کے اس پار نہ آئے۔ کہا بابا جیسے آپ کا حکم۔ نماز ظہرین کا وقت تھا، امیر المومنین وضو فرما رہے تھے کہ ایک سپاہی چلتا ہوا امیر المومنین کے قریب آیا، اس نے کہا یا علی خوارج پل عبور کر کے آ گئے۔ امیر المومنین اطمینان سے وضو کرتے رہے، اس نے 2-3 بار دہرایا، اس نے کہا یا علی خوارج پل عبور کر کے آ گئے۔ امیر علیہ السلام نے بڑے اطمینان سے وضو مکمل کیا، وضو مکمل کر کے سرکار اٹھے، اس سے پوچھا اب بتا، اس نے کہا یا علی خوارج پل عبور کر کے آ گئے۔ تو امیر نے صرف اتنا پوچھا کیا پل پہ پل کا شیر موجود ہے؟ اس نے کہا مولا عباس موجود ہیں وہاں۔ فرمایا جب تک عباس وہاں موجود ہے میری اجازت کے بغیر قضا ادھر نہیں آ سکتی، وہ تو پھر خوارج ہیں۔ تو اس وقت سرکار کا لقب پڑ گیا سبع القنطرہ۔ اسی طرح جناب محمد کا لقب ہے سبع الدجیل، دجیل کا شیر۔ اس کے پیچھے بھی ایک ہسٹری ہے، اس کے اطراف میں سرکار کے مرکز کے اطراف میں یہاں بہت زیادہ رہزن تھے، ڈاکو تھے۔ تو ایک دفعہ کچھ زائر آئے رات کے وقت جو سرکار کی زیارت کر کے جا رہے تھے، تو رستے میں ان زائرین کو کچھ رہزنوں نے، ڈاکوؤں نے روکا اور ان سے سارا سامان لوٹ لیا۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ وہ زائرین بیچارے پریشان جا رہے تھے کہ گھوڑے سوار ان کے قریب آیا، ان سے آ کے کہا کہ تمہارا سارا سامان حفاظت کر کے میں نے فلاں مقام پہ امانت کے طور پہ رکھا ہے، اپنا سارا سامان وہاں سے جا کے لے لو، اور ڈاکوؤں کو میں نے قتل کر دیا ہے، سب کو مار دیا ہے۔ وہ حیران کہ اتنے ڈاکو تھے، اکیلے بندے نے ان سب کو مار دیا، ہمارا سارا سامان بھی محفوظ ہے۔ انہوں نے پوچھا آپ کون؟ تو کہا میں وہی ہوں جس کی زیارت کے لیے آپ آئے تھے۔ تو اس کے بعد ایک روایت یہ ہے کہ اس شجاعت کی وجہ سے سرکار کا لقب پڑا سبع الدجیل۔ دوسرا یہاں کے لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو رات کے وقت سرکار کی زیارت کے لیے آتے تھے تو دیکھا جاتا تھا کہ اس کارواں کی حفاظت کے لیے کارواں کی گرد ایک شیر چکر لگا رہا ہوتا تھا، اس کی نسبت سے بھی سرکار کا لقب سبع الدجیل پڑا۔ اس کے علاوہ جو سب سے اہم بات ہے، سرکار کی ایک منت ہے بکرے والی، جو آپ سارے مومنین جانتے ہوں گے۔ ویسے یہ منت آپ کسی بھی حاجت کی برابری کے لیے سرکار سے توسل کر سکتے ہیں، لیکن بالخصوص جو زیادہ تر مومنین یہ منت مانگتے ہیں وہ ہے اولاد کی حاجت کے لیے، جنہیں اولاد چاہیے ہو۔ تو آپ اپنے گھر میں رہ کے بھی یہ منت مانگ سکتے ہیں، ضروری نہیں کہ آپ مرکز پہ موجود ہوں، آپ اپنے گھر میں رہ کے نماز واجبہ سے فارغ ہو کے سرکار کی زیارت پڑھیں، 2 رکعت نماز زیارت پڑھیں، اس کے بعد سرکار سے توسل کریں، اپنی حاجات سرکار کی بارگاہ میں ارسال کریں، اور حسب توفیق آپ جو بھی دے سکتے ہو، لیکن بہتر یہ ہے جو سرکار کی مشہور ایک منت ہے بکرے والی، آپ منت مانے کہ اگر میرا یہ کام ہو جائے گا تو میں آپ کے دربار میں وہ بکرے کی منت پیش کروں گا، تو یقیناً پروردگار بحق سید محمد آپ کی حاجات قبول فرمائے گا۔ وسلام یا علی رسول۔ یقیناً آپ مومنین جانتے ہوں گے سید محمد کی وہ جو بکرے والی ایک مشہور منت ہے، سرکار کے مرکز پہ موجود ہوں، یقیناً سرکار میری گواہ ہیں، اور آپ جانتے ہیں یہ وہ دربار ہے جہاں پہ جھوٹی تو کیا سچی قسم کھانے سے لوگ ڈرتے ہیں۔ اب یقین کیجئے کہ کچھ عرصہ پہلے ہمارے کچھ عزیز آئے تھے پاکستان کراچی سے، انہوں نے یہ بتایا کہ 9 سال سے ہمارے ہاں اولاد نہیں تھی، ویسے وہ امریکہ میں اس وقت مقیم ہیں، تو کہتے ہیں ہم نے وہاں سے مکمل علاج کروائے تو ڈاکٹرز نے آخر کار ہمیں یہ کہا کہ یہ جو بہن ہے یہ ماں نہیں بن سکتی ہمیشہ کے لیے۔ کہتے ہیں ہمیں کسی نے سید محمد کے مرکز کا بتایا، ہم نے سرکار کے مرکز پہ منت مانی تو 1 سال کے اندر اللہ نے ہمیں بیٹے جیسی عظیم نعمت سے نوازا۔
اسی طرح کافی عرصے سے ایک بہن مجھ سے پوچھ رہی تھی اولاد کے لیے کوئی عمل، 1 سال سے زیادہ عرصہ ہو چکا تھا، تو میں نے تقریباً 1 ماہ قبل انہیں سید محمد کی زیارت اور وہ خاص عمل انہیں بتایا، انہوں نے سرکار سے توسل کیا، اور ابھی 1 ہفتہ پہلے ان کا میسیج مجھے آیا ہے کہ بھائی میں اس وقت امید سے ہوں۔ یقیناً یہ کرم ہے سرکار محمد کا کہ جو بھی ان سے توسل کرتا ہے وہ اپنے سے توسل کرنے والے کسی زائر کو، کسی مومن کو، کسی حاجت مند کو مایوس نہیں کرتے۔ سلام اربابا امید قلب بی‌تابا، سلام اربابا